نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ میں جامعۃ الاحسان الاسلامیہ کے مدیر مولانا احسن سلفی اور ان کے رفقاء کو محترم جناب عبد المالک مجاہد صاحب، ڈائریکٹر مکتبہ دارالسلام انٹرنیشنل، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث سعودی عرب اور مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے امور خارجہ کے ناظم کو جامعۃ الاحسان الاسلامیہ میں استقبالیہ دینے اور ان کے سامنے اہل علم کا یہ حسین دستہ پیش کرنے پہ انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں جامعۃ الاحسان الاسلامیہ کی طرف سے، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی طرف سے اور تمام اہل حدیث تنظیموں پہ مشتمل دفاع صحابہ ایکشن کمیٹی کی طرف سے انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کی تشریف آوری نہ صرف ہمارے لیے باعث سعادت ہے بلکہ باعث افتخار بھی ہے، اس لیے کہ یہ وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے وحی الہی اور علوم نبوت کو کسی ایک بستی، شہر، صوبے، ملک تک نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا ہے، اور صرف زبان ہی سے نہیں بلکہ قلم کے ذریعے بھی اسے مضبوط سے مضبوط تر بنایا ہے۔ اہل علم لکھتے ہیں کہ انسان کے ذہن میں جو کچھ آتا ہے اس کے اظہار کے بڑے ذرائع دو ہیں۔ زبان سے اظہار جو عمومی طور پہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، اور قلم کے ذریعے اظہار جس کو دوام اور بقا حاصل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس کے ذریعے مخلوقات کی تقدیر کو لکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو پہلی وحی نازل ہوئی اس میں بھی یہ اجاگر کیا گیا، الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی۔ قرآن کریم نے اس قلم کی عظمتوں کو اس طرح بھی اجاگر کیا، نون والقلم وما یسطرون، اور یہ سارا عمل ایک ایسے ادارے کے ذریعے سر انجام دینے کی کوشش کی جس ادارے میں آنے کی دعوت اللہ رب العزت خود دیتے ہیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ اپنے بندوں کو دار السلام کی طرف بلاتے ہیں۔ ہدایت انہی کی اختیار میں ہے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم،
جسے اللہ چاہتے ہیں اسے صراط مستقیم پہ گامزن فرماتے ہیں اور وہ منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ اسلام سلامتی ہی کا نام ہے۔ مسلمان جب دنیا میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جب اپنے حقیقی منزل کی طرف جائیں گے تو ان کے حقیقی گھر کا دربان بھی یہی کہے گا وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ اور جب اپنی حقیقی منزل میں ہوں گے اور آپس میں ایک دوسرے سے ملیں گے تو وہاں بھی سلام سلام کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں گی وتحیتہم فیہا سلام۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب دارالسلام سے جو پیار کرتے ہیں اللہ ہماری اس محبت اور پیار میں اور اضافہ فرما دے، اور پھر جو حقیقی دارالسلام ہے اس میں مجاہد صاحب کے ساتھ یہ میرے بزرگ مشائخ بھی ہوں اور یہ حقیر پر تقصیر بندہ اسم بامسمہ قصوری بھی ہو تو کتنا مزہ آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو خوش آمدید کہنے کے ساتھ ساتھ میں کچھ چیزیں ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جنت کے کنجی بردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جنت کی راہ پہ لوگوں کو چلانے کے لیے جنہوں نے کاوشیں کیں انہیں اصحاب رسول اور اہل بیت عظام کہا جاتا ہے، جنہیں آپ نے جنت کی خوشخبریاں سنائیں۔ گزشتہ سے پیوستہ سال کسی بدگماش نے ان مقدس ہستیوں کے بارے میں جب ہرزہ سرائی کی تو کراچی کے تینوں بڑے مکاتب فکر بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث علماء کا مشترکہ اجلاس دارالعلوم کراچی میں ہوا، جس میں طے کیا گیا کہ ہرزہ سرائی کے خلاف بھرپور احتجاج کیا جائے گا۔ یہ طے ہوا کہ ایک دن بریلوی حضرات اپنی ریلی نکالیں گے، ایک دن دیوبندی حضرات اپنی ریلی نکالیں گے، اور ایک دن اہل حدیث بھی یہ فریضہ سر انجام دیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے بڑی عزت اور لاج رکھی، یہ سارے پروگرام انتہائی کامیابیوں سے ہمکنار ہوئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پہلے عمومی طور پہ بریلوی مکتبہ فکر آدائے صحابہ کی ہاں میں ہاں ملایا کرتا تھا، لیکن ان کا ضمیر بیدار ہوا، ان کے دلوں میں بھی اپنے اسلاف کی محبت اجاگر ہوئی۔ اب کوئی بریلوی مقدس ہستیوں کے بارے میں ان کی ہمنوائی کرتا ہے تو اسی مکتبہ فکر کے لوگ اس کی راہ میں دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس سال بھی کچھ بد کرداروں نے ایسی ہی زہریلی باتیں کہیں تو پھر تمام مکاتب فکر کے لوگوں کا کراچی میں اجلاس ہوا۔ اہل حدیث مکتبہ فکر کے لوگوں نے بھی اپنا ما فی الضمیر اس بارے میں جو احساسات و جذبات ہیں انہیں ذمہ دار اداروں اور ذمہ دار اداروں کے لوگوں تک پہنچایا۔ اس مقصد کے لیے سندھ کی سطح پہ جتنی بھی تنظیمیں ہیں یا بڑے بڑے مدارس ہیں، ان سب پہ مشتمل ایک مشترکہ دفاع صحابہ اہل حدیث ایکشن کمیٹی بنائی گئی، جس کے سرپرست اعلیٰ فضیلت الشیخ علامہ عبداللہ ناصر رحمانی دامت برکاتہم ہیں، مولانا محمد عصری حافظہ اللہ تعالی،
اسی طرح جامعہ ستاریہ الاسلامیہ کے مدیر حافظ محمد السلفی حافظہ اللہ، جو جماعت غرباء الحدیث کے نائب امیر ہیں. اسی طرح ہمارے انتہائی قابل احترام فضیلت الشیخ خلیل الرحمن لکھوی حافظہ اللہ، اور جامعہ ابی بکر الاسلامیہ کے مدیر شیخ ضیاء الرحمن المدنی حافظہ اللہ، اور یہ بندہ ناچیز اس کے سرپرست قرار دیے گئے. اور ہمارے ایک انتہائی فعال اور قابل احترام ساتھی شیخ الحدیث جامعہ دارالحدیث رحمانیہ مولانا محمد افضل سردار حافظہ اللہ کی سربراہی میں مختلف جماعتوں کے افراد پہ مشتمل ایک ایکشن کمیٹی تشکیل دی گئی. اس ایکشن کمیٹی نے ماضی میں بہت اچھا کردار ادا کیا. جامعہ ابی بکر الاسلامیہ میں ایک عظیم الشان تحفظ شاعر اسلام کنونشن کا انعقاد ہوا. اسی طرح گزشتہ دنوں عظمت صحابہ اور اہل بیت کا بھی پورے کراچی کی سطح پہ علماء کا کنونشن ہوا، جس کی صدارت شیخ الحدیث والقرآن علامہ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ نے فرمائی. تو یہ ایک ایسا عنوان ہے جو انٹرنیشنل سطح کا ہے. یہ ایک منظم سازش کے تحت اس طرح کی کارروائیاں کروائی جا رہی ہیں. ہمارے مہمان خصوصی حضرت مجاہد صاحب کو اللہ نے یہ مقام عطا کیا ہے کہ وہ دنیا بھر میں جاتے ہیں، وہاں کے حالات واقعات سے آگاہ ہیں. اور یہ ہماری زندگی کا مشن بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کی حرمت و ناموس اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت و ناموس پہ مر مٹنے والی مقدس ترین ہستیوں کی عزت اور ناموس کے لیے ہم کچھ کام کر جائیں. تو ہمارے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ مجاہد صاحب کا بھی میں پھر دوبارہ شکریہ ادا کروں گا. مجھے علم ہے کہ کس قدر ان کی مصروفیات ہیں، لیکن ان مصروفیات سے وقت نکال کے وہ یہاں تشریف لائے. ان کے اظہار خیال سے پہلے میں چاہوں گا کہ رفقا اپنا خیال اپنا تعارف ذرا کروا دیں تو یہ زیادہ مناسب ہوگا. کم ہے؟ ٹھیک ہے.